الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے وہی ایک آیہ کریمہ جو 2 ہفتے قبل تلاوت کی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 6، 2 درس اس پر ہو چکے، آج تیسرا درس پہ انشاءاللہ اسی پر عرض کریں گے۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ وآظم شانہ واتم برہانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔
جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی آیت پر جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جو بڑا عظیم رسول ہے، اور یہ خوشخبری اور بشارت جو تھی یہ کوئی ایک آدمی نہیں دے رہا، یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ بشارت دے رہا ہے۔ جنوں نے بشارت دی، جانوروں نے بشارت دی، فرشتوں نے بشارت دی، انبیاء علیہم السلام نے بشارت دی، اور جو ہے جو یہودی اور عیسائی مذہبی علماء اسکالر ربائی تھے انہوں نے بشارتیں دی، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ علی اعلان یہ اعلان کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ ہر نبی جو تشریف لایا اس نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جب آخری نبی آخری رسول جو تھے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد آنے والے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے گئے نا سارے انبیاء بھی حضور تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، بس وہی نبی ہے۔ کعب بن لوئی بن غالب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہے، یعنی آپ کا سلسلہ جو ہے اگر آپ لے جائیں نا حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، یہ اوپر لے جائیں آپ تو آپ کے آباء و اجداد میں حضرت کعب بن لوئی بن غالب ان کا نام آتا ہے۔ یہ جو ہے نا اپنے قبیلے کے بڑے عظیم فرد سے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ کتنا پہلے تھے؟ 560 سال، یعنی آلموسٹ 6 صدیاں پہلے تھے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جمعہ شروع کرایا تھا، آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں، یعنی جمعہ تو شروع ہوا مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے قباء مسجد میں، آپ نے قباء مسجد بنائی، قباء مسجد بنانے کے بعد آپ جو ہے آگے اگلے محلے میں گئے تو وہاں جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی ابتدا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے جتنے مسلمان تھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، وہ جمعے کے دن اکٹھے ہو کر وہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ جمعہ پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے وہ کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں مشہور تھا کہ حضرت کعب بن لوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہیں، وہ آپ سے 560 سال پہلے گزرے ہیں، اور وہ جمعے کے دن لوگوں کو اکٹھا کرتے اور تورات اور انجیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اکٹھی کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا کھانا کھلاتے اور حضور کی آمد کی خوشخبری ان کو بتاتے، کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن یہ جمعے کے دن کرتے، جمعے کے ٹائم جمعہ گویا کہ وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور جمعہ اس وقت سے شروع تھا۔ اور وہ جو ہے تورات اور انجیل سے،
تورات اور اس وقت تو تورات اور انجیل بھی تبدیل ہوئی شاید نہ ہوئی ہو جتنی آج ہو چکی ہے، تو اس سے حضور کی نعتیں پڑھتے اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، علی غفلۃ یأتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرھا۔ یہ پھر آپ یہ شعر جمعے کے دن وہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن لوگ ان کی آمد کے وقت غفلت میں ہوں گے، جمود میں ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہوں گے کہ کتنا عظیم رسول آ رہا ہے، وہ غفلت اور جمود میں ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائیں گے کہ جن کے سچے ہونے کی، صادق اور علم غیب دینے والے اور خبریں دینے والے، یہ نام جو ہے یہ سابقہ کتب تورات و انجیل دہائی دے رہی ہوں گی کہ وہ نبی آ رہا ہے جو صادق ہے، وہ نبی آ رہا ہے جو خبیر ہے، وہ نبی آ رہا ہے جس کی یہ شان ہے۔ یہ کتابیں گواہی دے رہی ہوں گی، لیکن لوگ غفلت میں ہوں گے جب آپ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت کعب بن لوئی یعنی 560 سال پہلے اندازہ لگائیے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ ببانگ دول یہ اعلان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ہاں جی، تو یہ کعب بن لوئی ہیں جو حضور کے آباء و اجداد بھی ہیں، یہ انہوں نے جمعہ شروع کیا، یہ حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے سنا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل، یہ دونوں ساتھی تھے۔ کچھ لوگ عرب میں ایسے تھے جو اسلام شروع ہونے سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ ابھی اسلام شروع نہیں ہوا، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے اور وہ مسلمان تھے۔ ہاں جی، کیوں کہ ان کے پاس جو ہے نا تورات اور انجیل کتابیں تھیں، اور وہ علماء سے سنتے اور ان کی باتیں سن کر آپ پر ایمان لاتے۔ یہ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر یہ سفر کر کے سیریا گئے، اور سیریا سے پھر زید بن عمر جو ہے یہ گئے موصل گئے۔ موصل بھی اس وقت یہ عراق میں ہے، تو یہ بھی سیریا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے تو عیسائیت قبول کر لی، اور حالانکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام عرب کی طرح مبعوث نہیں ہوئے، یعنی عرب کے لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں تھا، کیونکہ تورات انجیل بھی کہہ رہی ہے، تورات بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی۔ یہاں بھی دیکھو آپ نے پڑھا نا، انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ لیکن پابندی نہیں تھی، ورقہ بن نوفل کو عیسائیت اچھی لگی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، عیسائیت قبول کر لی۔ زید بن عمر نے کہا نہیں، مجھے نہیں پسند، میں تو اس نبی کا انتظار کروں گا جس کے آنے کا انتظار ہے، میں تو اس کا دین جو ہے اس پر عمل کروں گا اور اسی کو قبول کروں گا۔ تو وہ چلے گئے موصل، وہاں جا کر اس راہب نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے میرا نام زید ہے، زید بن عمر، اور کیا کام ہے؟ میں حق کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، میں حق کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، اس راہب نے کیا کہا، اندازہ لگائی، اس نے کہا ارجع، واپس لوٹ جا، مکہ مکرمہ سے آیا نا تو، ارجع، واپس چلا جا۔ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يُظْهِرَ الَّذِي يَطْلُبُ فِي أَرْضِكَ، واپس چلا جا، جس کی تلاش میں تو پھرتا ہے نا وہ تیرے شہر میں اس کا وہ مبعوث ہوگا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا کتنا علم تھا کہ جس کی تلاش میں تو مارا پھرتا ہے وہ تیرے شہر میں وہ سورج طلوع ہوگا اور تو واپس چلا جا۔ تو پھر وہ واپس آ گئے، انہوں نے آ کر جو ہے نا پھر وہ کہیں نہیں گئے اس کے بعد،
اب انہوں نے زندگی گزاری تو وہ یہ جو بتوں پر یہ جو کافر جو ہے کرتے تھے نا، بتوں پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ ان کے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ حضرت زید بن عمر کہتے تھے کہ یہ شرک ہے اور اس کا حکم نہیں ہے، انہوں نے کبھی ان چیزوں کو لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اور بھی جو اسلام کے خلاف باتیں تھیں نا، ابھی تو اسلام شروع نہیں ہوا، لیکن جو وہ کتابوں میں پڑھتے دیکھتے تھے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ ایک شخص تھا عامر بن ربیعہ، یہ جو ہے اکٹھے بیٹھتے، دوستی اسلام دعا ان کا تھا آپس میں، عامر بن ربیعہ کا اور زید بن عمر بن نفیل کا۔ تو حضرت زید بن عمر بن نفیل نے وصیت کی، فرمایا کہ دیکھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکوں گا، میرا وقت جو ہے وہ پہلے ختم ہو جائے گا، میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کی زیارت کرے گا تو آپ کو میرا سلام دینا، آپ کو میرا سلام دینا، اور جو طریقہ تم میرا دیکھ رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس کی وضاحت کر دینا کہ زید بن عمر کا کیا عقیدہ تھا اور وہ آپ کے انتظار میں کتنا جو ہے آپ کے انتظار میں کتنا اس نے وقت گزارا اور آپ کی زیارت کے لیے ترستا رہا، تو آپ ان سے میرا ذکر کرنا۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ جب وہ زید بن عمر فوت ہو گئے، ہاں جی، اور نبی کریم علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، اعلان ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے زید کا پیغام پہنچایا، اس کی بات بتائی، تو نبی کریم علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی، زید جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب یہ یروشلم میں بخت نصر نے ان یہودیوں پر ظلم اٹھایا، 2 دفعہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ پہلی دفعہ جو رومی تھے انہوں نے ان پر ظلم اٹھایا اور ان کا جو ہے تباہ و برباد کیا، ان کے ہیکل سلیمانی کو اور ان کی مسجد کو تہہ نیز کر دیا، ان کو گرفتار کیا، ان کو قتل کیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری دفعہ پھر جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تو بخت نصر نے پھر ان کو مارا اور ان کو قتل کیا، 70,000 کو پکڑ کر لے گیا یہ ادھر عراق میں۔ تو وہاں جو ہے نا اس نے ان کو سختی کی ان پر، تو وہاں سے جب بخت نصر نے ان کو یہ ظلم کیا نا ان پر، تو یہودی جو تھے وہ وہاں سے بکھر گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی نہیں چلا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں جو یہودی تھے نا، وہ اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، نہ ہم یمن جائیں گے، نہ ہم سیریا جائیں گے، نہ ہم کسی اور ملک میں جائیں گے، ہم اس گاؤں میں جائیں گے، اس شہر میں جائیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ نشانی کیا؟ کہا جی انہوں نے وہ کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے بہت سارے۔ اب وہ چل پڑے وہاں سے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ جس شہر میں، جس گاؤں میں کھجوروں کے باغات ہوں گے نا، ہم وہیں رک جائیں۔ تو جس میں کھجوروں کے باغات نہیں ہوتے تھے وہاں نہیں رکتے تھے۔ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد جو تھی اس میں سے جنہوں نے پڑھا کتابوں میں اور جو آنا چاہتے تھے وہ وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہ جب مرنے لگے تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، بیٹا ہم پتہ کتنی مشکل سے ہم یہاں آئے ہیں، ہم کس چیز کی تلاش میں آئے ہیں،
تو ایسا کرنا کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور ہمارا سلام پہنچانا، اور بڑا جو ہے نا آپ بڑے خوش قسمت ہوگے اگر ان کی زیارت کرو گے۔ تو پتہ نہیں کتنی اولادیں گزر گئیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو اپنا نظریہ اور اپنی محبت اور عقیدہ لے کر آئے تھے، ان کی اولاد نے اس کی قدر نہ کی۔ اور ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جیسے وہ تھا نا مسجد درار بنانے والا راہب ابو عامر، یہ سب سے زیادہ پریچ کرتا تھا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمان لوگوں کو بتاتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے، آپ کا بڑا عاشق تھا، بڑا ذکر کرتا، لوگوں کو بتاتا، یہودوں کے جلسے میں جا کر ان کو بتاتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ سیریا گیا اور وہاں سے جب واپس آیا تو عیسائی بن کر آیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مخالفت کی، ایسی مخالفت، وہ دیکھو کتنی محبت، لیکن قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ پھر مسجد درار بنائی، اس مسجد درار کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے، اس کو گرانے کا حکم اللہ نے فرمایا کہ اس کو گرا دو، ایسی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساری عمر تبلیغ کرنے والا، قسمت میں اسلام نہیں تھا، تو کیسی بری موت مرا، حضور کو بد دعا دی، آپ نے اس کو بد دعا دی، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ اور بیٹے کی قسمت دیکھو، اس کا بیٹا پتہ کون تھا؟ حنظلہ، غسیل الملائکہ۔ بیٹوں کو کیا شان ملی کہ احد میں شہید ہوئے، فرمایا لاشیں اٹھا کر لاؤ۔ جب صحابہ لاشیں لے کر گئے تو حنظلہ کی فرمایا کون مسنگ ہے؟ حنظلہ مسنگ ہے حضور۔ ہم نے فرمایا پھر جاؤ، پھر دیکھا نہیں ملے، پھر جاؤ، پھر نہیں ملے، فرمایا اچھا آ جاؤ، وہ تو فرشتے اس کو آسمانوں میں غسل دے رہے ہیں۔ اب انویسٹیگیشن کی کہ پوچھو کہ یہ گھر سے کس حالت میں آیا تھا، فرشتے کیوں غسل دے رہے ہیں؟ جی حضور شادی تھی، بس وہ پہلی رات تھی، اور غسل نہیں کیا اس انتظار میں کہ حضور کا پیغام ہے تو کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، غسل نہیں کیا۔ تو دیکھو فرشتوں نے غسل دیا۔ باپ تبلیغ کرتا رہا ساری زندگی، اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اب بیٹے کو کتنا فیض ملا۔ یہاں یہود جو تھے وہ بچوں کو واعظ کرتے رہے کہ تم اس نبی آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، لیکن بچوں کی قسمت میں نہیں تھا۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ آپ اعلان فرما چکے ہیں، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی آپ کی یہ شہرت ایسی تھی کہ ہر بچہ، ہر آدمی جانتا تھا۔ سواد بن قارب حضور کے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں تمہیں پتہ یہاں جو اتنا بڑا مجمع ہے اس میں سواد بن قارب ہے کہیں؟ مجمع خاموش ہو گیا، کہنے لگے جی سواد بن قارب تو یہاں نہیں ہے۔ سال گزر گیا، پھر سال کے بعد جب مجمع اکٹھا ہوا آپ نے پھر فرمایا کہ سواد بن قارب ہے یہاں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت براء پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق سے کہ حضرت آپ سواد بن قارب کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، میں اس لیے اس کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سواد بن قارب آ گئے۔ جب وہ پاس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کاہن ہے؟ تو بڑا غصہ کھا گیا کہ تو نے مجھے کاہن کیوں کہا؟ ہاں جی، تجھے مجھے کاہن کیوں کہا؟ غصہ کر گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، میں نے تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں کہا، آپ کے ایمان کا واقعہ میں نے سنا ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ بھئی کاہن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جنات ان کو خبریں دیتے ہیں، ان کو اس طرح کا پتہ چلتا ہے، تو میں اس لیے اندازے سے آپ کو کہہ دیا، اگر آپ کاہن نہیں تھے
تو ایسے غصہ نہ کرو، میں نے بڑی محبت سے آپ سے پوچھا تھا۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تو ایمان کیسے لایا؟ تو حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں کہ حضرت میں ہندوستان میں تھا، میں رات کو سویا، جن آیا میرے ساتھ، جن باتیں کیا کرتے تھے، مجھے خبریں بتاتے تھے۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری پیر سے اور نے کہا سواد اٹھ۔ جو قبیلہ لوئی بن غالب ہے نا، اس میں ایک نبی نے اعلان نبوت کیا ہے۔ یہ وہی جو کعب، جس کا میں نے پہلے جمعے کا ذکر کیا نا، کعب بن لوئی بن غالب۔ تو اس نے کہا کہ لوئی بن غالب میں اس قبیلے میں ایک نبی نے جو ہے اعلان نبوت فرمایا ہے، اٹھ اس پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا دیکھ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے بادر نہیں کر، میں سو رہا ہوں۔ چلا گیا۔ دوسرے دن رات کو پھر اس نے اسی طرح مجھے جگایا، پیر پہ ٹھوکر مار کر، اور کہا کہ لوئی بن غالب میں نبی مبعوث ہوا ہے، اٹھ اور ایمان لا۔ دوسری رات بھی میں نے اس کو یہی کہا۔ یہ حضرت عمر فاروق کو یہ واقعہ بتا رہے۔ تیسری رات ہوئی، پھر اس نے مجھے ٹھوکر ماری اور اس نے کہا کہ تو وقت ضائع نہیں کر، جلدی اٹھ اور اسلام قبول کر، تیرے علاقے میں نبی نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو میرے دل میں اسلام کی محبت ہو گئی۔ اس کی 3 راتیں باتیں سن کر میں نے کہا وہ کون ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے؟ میں نے اونٹنی پکڑی، اس پر بیٹھا اور میں چل پڑا۔ میرے دل میں اسلام کی بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ میں مکہ مکرمہ میں آیا اور پتہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے تھے۔ تو میں آیا اونٹنی پر، میں نے اونٹنی سے اترا اور جب سامنے تھوڑا قریب آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بک یا سواد بن قارب، خوش آمدید اے سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بک، ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہیں کس نے بھیجا ہے، تو کیسے آیا ہے ہمارے پاس، ہمیں خبر مل چکی ہے۔ تو میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آتے ہوئے چاند شعر میں نے اکٹھے کیے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے وہ چند شعر عرض کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ پر میں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا۔ میں نے کہا جی میں سویا ہوا تھا تو جن میرے پاس آیا، اس نے مجھے پیر ٹھوکر ماری، مجھے جگایا، کہنے لگا اسلام قبول کرو، جلدی جاؤ مکہ مکرمہ میں۔ دوسری رات آیا، تیسری رات آیا، یہ اس نے جو ہے نا مجھے یہ کہا تھا۔ یہ واقعہ جو تھا، مجھے جس نے مجبور کیا، میں اس کی بات سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے اسلام سے محبت ہو گئی ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنے میں مدد کیجئے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور وہ میرے شعر سنیے۔ یہ صحابی رسول کے شعر ہیں، دیکھیے۔ ہاں جی، انہوں نے شعر سنایا جو اس نے رستے میں بیان کی تھے۔ کہتا فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ، فَأَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لا رب غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور رب اور مولا اور خدا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ اور اللہ نے آپ کو ہر قسم کے غیب کا امین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھو صحابی کا عقیدہ، جو کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، حضور کے سامنے صحابی پڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، کل غائب، ہر غائب پر اللہ نے آپ کو امین بنا کر بھیجا ہے، آپ غیب جانتے ہیں۔
وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ، ادنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کم درجے والے، ادنا کا معنی قریب کے معنی میں ہے کہ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً، جتنے انبیاء علیہ السلام کے وسیلے لوگ تلاش کرتے ہیں نا، کسی بھی نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، سارے نبیوں سے آپ کا وسیلہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے، یعنی آپ کا جو وسیلہ پکڑتا ہے نا آدمی، ایسا کوئی اور وسیلہ نہیں جو آپ کے وسیلے کے برابر ہو۔ یہ آپ کا وسیلہ پکڑنے سے کہ کوئی آپ کی طرف وسیلہ آپ کا لے تو وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ۔ ہاں جی، اے اللہ کی طرف آپ کا وسیلہ سب سے زیادہ قریب ہے، اے تمام بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، یا ابن الاکرمین، یعنی آپ کے آبا و اجداد جو ہے نا، جتنے بھی آئے گزرے ہیں نا، وہ سارے بزرگ اور بڑی شان کے مالک تھے۔ اے عظیم باپ کے فرزند اور عظیم بزرگوں کی اولاد، آپ کا وسیلہ تمام رسولوں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسِلٍ، فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسِلٍ وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہی آپ کے پاس آتی ہے نا، آپ اس کا ہمیں حکم فرمائیے۔ یا خیر مرسلن، اے تمام رسولوں کے سردار اور تمام رسولوں سے بہترین رسول، جو وہی آپ کے پاس آتی ہے اور اس میں جو حکم ہوتا ہے، ہمیں وہ حکم فرمائیے، ہم بجا لائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ، ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل کریں گے یہاں تک کہ ہمارے بے شک بال اور میڈیاں ہماریاں سفید ہو جائیں، ہم آپ کی بات پر ضرور عمل کریں گے۔ بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، لیکن آپ کے فرمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ حکم تو فرمائیے۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، وَكُنْ لِي شَفِيًّا یوم لا ذو شفاعت سوا کا بمغن عن سواد ابن کاربی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کسی شخص کی شفاعت، کسی فرد کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی، اس دن جب آپ شفاعت کریں نا تو سواد بن کارب کو ضرور اپنے نظر میں رکھیے۔ جس دن کسی کی شفاعت بھی کارگر نہ ہوگی، اس دن قیامت کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواد بن کارب کو اپنی شفاعت میں یاد رکھیے۔ یہ رستے میں اسلام لانے سے پہلے وہ شعر بنا کر لائے اور اسلام قبول کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سنائے۔ آپ نے ہنس کر جواب، جب شعر سنے نا تو یہ نہیں فرمایا کہ اس میں تو بڑے شرکیہ الفاظ ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ افلاح یا سواد، اے سواد تو بڑا کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جنات ہیں، ہاں جی، یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ تمیم داری کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت تمیم داری عیسائی تھے، تو سیریا میں گئے تو ان کو جن نے اٹھایا، ان کہا کہ کیا کر رہا ہے، جا کر مدینہ پاک چلا جا اور جا کر اسلام قبول کر۔ ہاں جی، حضور پر تمیم داری جن کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مکہ کے پہاڑوں میں، یعنی مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں، ہم پہاڑوں کے پیچھے تھے، تو پہاڑوں کے اوپر سے ایک بوڑھا شخص عصا لے کر اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا اس کی چال سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جن ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی چال سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جن ہے، اور اتنے میں وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا انا حامۃ بن لاقیس بن ابلیس، میں شیطان کا پوترا ہوں، جو اصل شیطان نہیں، بڑا شیطان، میں اس کا پوترا ہوں۔ میرا نام حامہ ہے، میرے باپ کا نام لاقیس ہے، اور اس کے باپ کا نام ابلیس ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر بڑا ان کا قریب ہے، شیطان کے تو بڑا قریبی ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں چند سال کا نوجوان تھا، میں اس وقت ہمیں لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کر میں کھیلا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بری بات ہے اگر ایسا کرتا تھا تو کہنے لگا حضور مجھے اب ڈانٹیے نہیں، میں نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوا، نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اس کے بعد ہود علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، یعنی دوبارہ بیعت کی ہود علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو میں بھی اس وقت وہیں تھا۔ پھر میں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تو میں اس وقت وہیں تھا۔ پھر میں نے شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ملاقات کی ان سے۔ پھر میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ حامہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب نبیوں کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، ان کی زیارت کی، ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ جب میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا فقال علی ان لقیت محمدن، حامہ اگر تیری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو فقرہ علیہ السلام، میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ تو میں ان کا سلام لے کر یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا علیہ و علیکہ، حضرت عیسیٰ پر بھی سلام ہو اور تیرے اوپر بھی سلام ہو، علیہ و علیکہ یا حامہ ما حاجتوں کا۔ اور کوئی بات ہے، کوئی اور بات ہے تو بولو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نے کہا ان موسیٰ علمنی التوراۃ، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی، وَأَنَّ عِیسیٰ علمنی الانجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمنی القرآن، مجھے قرآن مجید سکھائیے آپ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو چند صورتیں سکھائیں، حامہ کو چند صورتیں سکھائیں، اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، ایک ہی بات۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جو شیطان ہے، یعنی اس کی اولاد، اس کی عمریں جنوں کی زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھی جن ہی ہے نا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جو شیطان تھا یہ بھی جنات میں سے تھا۔ تو اس کا بیٹا جو ہے پوتا، وہ مسلمان ہے، اور وہ قرآن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کو۔
تو سارے نبیوں کو دیکھ کر آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو یہی فرما رہا ہے نا، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، اے بنی اسرائیل تمہاری طرف، اور میں موسیٰ کی کتاب کی میں دیتا ہوں بشارت، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، جو پہلے کتابیں آئی ہیں، جتنے میں انبیاء آئے ہیں ان کی کتابیں آئی ہیں، اور جو میرے بعد آنے والے ہیں میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے جو ذکر کیا کہ تورات انجیل ہر جگہ پہ یہ بات موجود تھی۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت وہ بھی اس بائبل میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے جو 4 بائبلیں ہیں نا، جو گاسپل جس کو بولتے ہیں، وہ 4 کتابیں ہیں۔ اس کی جو ہے نا یہ متی اور یوحنا، جان جس کو بولتے ہو، یہ جان جو ہے اس میں نور کی گواہی ہے۔ دیکھیے جان کی انجیل جو ہے اس کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ آیت نمبر 6، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا۔ یوحنا جو ہے نا اس کو انگلش میں جان کہتے ہیں، جان دا بیپٹسٹ۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یعنی جیسے ہم نبی مانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، تو نب خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ وہ خود تو نور نہ تھا، جان دا بیپٹسٹ وہ خود نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم آئیں گے ہمارے بعد، تو یہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ حضور علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں۔ خود تو نور نہیں تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کو تھا، یعنی جس نے پوری دنیا کو روشن کرنا، ہر ایک کو روشن کرنا ہے نا، وہ دنیا میں آنے کو تھا، اس کی وہ گواہی دینے کے لیے آیا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اب عیسائی یا یہودی یا کوئی بھی اگر انکار کر رہے تو بے شک کرے بھی، لیکن ہماری کتابوں میں کیا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اب یہ صاف لفظ ہے، دنیا نے اس کو نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اب دیکھ لو، یہ ساری نشانی ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان جب فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ہاں جی، ان کو آپ ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ اور جب وہ کیا تو ابو لہب نے کیا کہا، اے محمد تو آپ نے صرف اس لیے ہمیں بلایا ہے؟ تباً لک یا محمد استغفر اللہ، اس نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سورت نازل فرمائی، یعنی گھر کے لوگوں میں آیا
اور گھر والوں نے ان کو نہ پہچانا، گھر والوں نے نہ پہچانا، اور جن کے وسیلے سے یہ دنیا پیدا ہوئی۔ اب یہ دیکھو کہ کتنی صاف بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشین گوئی کتنی ہے کہ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تو گویا کہ مخلوق آپ کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اور وہ نہ ہوں عالم نہ ہو۔ ہاں جی، تو یہ پیشین گوئی جو تھی یوحنا کی، یعنی نور کی گواہی دینے کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید نے حضور کو کتنے بار نور فرمایا؟ ہاں جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نور اللہ کی طرف سے نور آئے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور پھر ساری مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ ہاں جی، تو یہ کتنی بات ہے جو ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ پوری جو کتاب ہے نا، یہ پوری تورات اور انجیل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیے یہی جو باب اسی جان کی میں ذکر کرتا ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ تو میں نے پہلا باب جان کا سنایا نا، اب اس کا جو ہے نا باب 14 دیکھ لیں آپ، آیت 15 اور 16، 15 اور 16 آیت، اس میں دیکھیں کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجے گا، اور یہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ابد تک، یعنی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت تک حضور کی نبوت رہے گی، اور اس امت میں اور کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا، یعنی ابد تک، قیامت تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابد تک ساتھ ہیں، ہاں جی، اور زندہ ہیں آپ، یعنی یہ آپ کی حیات طیبہ کی دلیل ہے کہ ابد تک رہیں گے۔ اگر فوت ہو جائیں، چھوڑ جائیں، تو پھر تو ساتھ نہ رہے نا۔ اس لیے کس نے کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کا ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں جی، محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو ہیں کا کیا مطلب ہے کہ آپ حیات ہیں۔ ہاں جی، اور ویسے بھی اگر دیکھیں نا، کوئی درخت جو ہے اس پر پھل اور اس پر پتے سبز اور اس کا سایہ ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کے پتے سرسبز ہیں، اس کے پھل ہیں، وہ ہرا بھرا درخت ہے، اس لیے اس کی یہ ساری تر و تازگی اس کے اندر ہے۔ اگر اس کی جڑ جو ہے وہ خشک ہو جائے، پانی نہ پہنچے اس کو، اور جڑ کا اگر تعلق تنے سے، پتوں سے، درختوں پھلوں سے نہ ہو، تو نہ سایہ اس کا ہوتا ہے، نہ پتے سرسبز ہوتے ہیں، نہ پھل اس کے ہوتے ہیں۔ تو جڑ اگر سرسبز ہے، اس کا تعلق پتوں کے ساتھ ہے، پھلوں کے ساتھ ہے، تو درخت سرسبز ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ مر کر مٹی ہو گئے، تو میں اور آپ کس طرح قائم ہیں، یہ دنیا کس طرح قائم ہے؟ یعنی آپ کو موٹی مثال سمجھا رہا ہوں، آپ اپنی امت کو، پوری مخلوق کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے حال پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور اس لیے یہ دنیا قائم ہے، اسی لیے یہ دنیا قائم ہے۔ ہاں جی، تو
اب یہ ساری جب تک لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے پاس جاتے ہیں، کئی لوگوں نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کے احکامات لیے ہیں، آپ ان کے حکم فرماتے ہیں، ان کو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوں تو خوش ہوتے ہیں، گناہ کے اعمال ہوں تو آپ کو افسوس لگتا ہے اس کا۔ ہاں جی، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر محبت سے درود پڑھتا ہے، ہاں جی، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے میرے اوپر درود پڑھے میں اس کا درود خود سنتا ہوں اور میں اس کو پہچانتا بھی ہوں کہ کس نے درود پڑھا ہے۔ اسی لیے کئی واقعات ایسے آتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کے جب چلا جا، اس کو کہا کہ تو اتنے دفعہ میرے اوپر ہر روز دروشی پڑھتا تھا، فلاں دن تو نے ناغہ کیا، کیا وجہ ہے؟ اگر یہ تمہیں بات صحیح لگتی ہے تو اس شخص کی مدد کر، اس کی ضرورت پوری کر۔ یہ ایک دلیل ہو گئی نا، گواہی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون میرے اوپر کتنی بار دروشی پڑھتا ہے۔ یعنی یہ کتابیں بھری پڑھی ہیں، ہر آدمی تھوڑا جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا فرمایا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یہ حیات النبی کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح اسی باب 14 کی آیت نمبر 30 پہ دیکھیں، 30 میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں، تم سے میں بہت ساری باتیں میں تم سے نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ کیونکہ دنیا کا، دیکھو اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، تو اپنے بارے تو نہیں کہہ رہے نا۔ تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ مقدس اور سردار مانتے ہیں نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بعد اس کے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، مجھ میں اس کا جو شان اس کی ہے وہ میری نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا سید المرسلین، انا سید المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں۔ ہاں جی، رب تعالیٰ نے مجھے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ہاں جی، آدم و من سوا من تحت لوائی، آدم اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرہ، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا۔ اب انبیاء مخلوق میں سب سے افضل کون ہوتا؟ انبیاء ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے سب کو جمع فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے، اور ان کو کہا کہ میرے رسول، ثم جاءکم رسول، میرا رسول تمہارے پاس آئے گا، اور فرمایا کہ جب میرا رسول آئے تمہارے پاس تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، تم نے اس کی، یعنی اگر تمہارا رسالت کا دور، نبوت کا دور چل رہا ہے اور میرا رسول اس وقت آ جائے تو اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھ کر اپنی امت کو ان کے حوالے کر دینا، اور تم بھی ان کی امتی بن جانا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ امت کا سردار آتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر فرمایا کہ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو یہ فرمایا اس میں جان میں کہ دنیا کا سردار آتا ہے،
دنیا کا سردار آتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے یہ ہے جو بائبل کے بائبل پر اتنے نشان لگے ہوئے ہیں، انگلش میں بھی اسی طرح، چونکہ اردو کا درس ہے اس لیے انگلش میں بھی سارے میں نے جو بائبل ہے اور توراہ ہے اس پر میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب پہ میں نے نشانی لگائی ہوئی، بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پیشین گوئیاں ساریاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھو یہ مکاشفہ جو ہے جان کا مکاشفہ، یہ باب 6 آیت نمبر 2 اس کے اندر دیکھیے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، یہ یعنی وہ جو ہے نا سینٹ پال جس نے ان کے عیسائیوں کے مذہب کو تباہ و برباد کیا، سینٹ پال جو ہے اس کی آپ کو پتہ نہیں، سینٹ پال نے تباہی ساری اسی نے مچائی ہے، بائبل کو اس نے چینج کیا سینٹ پال نے۔ یہ سینٹ پال کا خط ہے کرنتھیوں کے نام، اور اس کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ تو آپ پڑھیں ہسٹری آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، گھوڑے کی سواری کس نبی نے کی ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہاں جی، آپ نے جتنے جہاد فرمائے آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے اور کمان ہاتھ میں رکھی ہے، کمان، اور آپ جب خطبہ دیتے جمعے کا اس وقت بھی آپ کمان جو ہے نا یعنی عصا کی جگہ آپ کمان آپ کے ہاتھ میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کرتے، اور آپ لوگوں کو کہتے ارمو فإن أباكم رامی کان رامین، اپنے صحابہ کو کہتے کہ جو ہے نا تیر کمان سیکھا کرو اور اس سے کھیلا کرو، سیکھو، کیونکہ آپ تمہارا باپ جو تھا، تمہارے آباء و اجداد جو تھے یہ تیر انداز تھے اور تیر کمان سے وہ لڑا کرتے تھے، یہ شکار کیا کرتے تھے۔ ارمو فإن أباكم کان رامین۔ اب یہ دیکھ اس میں کیا میں نے نگاہ کی دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا۔ تاج کس کا ہوتا ہے؟ سردار کا ہوتا ہے، بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں آپ کہ آپ گھوڑے پر سوار رہے، تیر کمان آپ نے استعمال کیا، آپ نے کتنے فتح کیے، یعنی آپ نے 26 غزوات، ایک ہوتا ہے غزوہ ایک ہوتا ہے سریہ، سرایا وہ ہوتا ہے، سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ شامل نہ ہوں لیکن آپ فوج بھیجیں، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ بنفس نفیس لڑائی میں شامل ہوں۔ تو آپ کے کتنے غزوات ہیں؟ 26 غزوات آپ کے ہیں اور 36 سرایا ہیں آپ کے۔ تو آپ نے گھوڑے جو ہے نا اس پر سواری فرمائی، تیر کمان اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور کہ ایک فتح کے بعد دوسری فتح، ایک فتح جب یہ دیکھیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ قرآن کی آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور جب وہ اس سے آپ نے صحابہ کو لے کر آپ واپس آئے تو اللہ نے فرمایا کہ خیبر بھی تیار ہے۔ یعنی یہ فتح کرنے کے بعد، یعنی یہ جو ہے نا کیا نام ہے بیت الرضوان، جو رضوان ہے صلح حدیبیہ، یہ مکہ کی فتح کی ابتدا ہے، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ بھی فتح ہم نے دی ہے، اور اگلی فتح جو ہے نا خیبر کی وہ بھی تیار ہے۔ تو کہتا ہے کہ تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔
گھوڑے پر سوار ہیں، کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، تاج آپ نے سر کے اوپر پہنا ہوا ہے. ہاں جی، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. انا سید المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں. تو یہ ساری بائبل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے. اور آپ کا نام سید بھی ہے. سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کا معنی کیا ہے؟ سردار. یعنی آپ سردار ہیں، آپ کا اسم شریف سید ہے. ہاں جی، تو یہ مشہور بھی ہے. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا. ہاں جی، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، سارے جہاں میں ہے راج ہے ان کا. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، سارے جہاں میں راج ہے ان کا. ہاں جی، ہاں جی. اور فرمایا کہ اسی طرح اس کے ساتھ اور جو ہے اس کی باب 13 کی 3 آیات. یہ تو چھٹا باب تھا نا، اب اس کی 13 باب دیکھیے. ہاں جی، یہ بھی دیکھیے باب 13 آیت 7 to 10. محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی. یعنی نبوت جو ہے کسی بھی نبی کی وہ موقوف ہو جائے گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. ہاں جی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. یہ رسول کی زبان ہے، یہ نبی کی زبان ہے جو بائبل میں بتا رہا ہوں. فرمایا کہ محبت کو زوال نہیں، یعنی جو رسول کی محبت اللہ سے ہوتی ہے اس کو زوال نہیں ہے. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی. اگر کوئی نبی ہے تو اس کی نبوت جو ہے نا وہ رک جائے گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. اب دیکھو، جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. اب پڑھیے قرآن مجید، سورہ قلم پڑھیے. اس میں اللہ کا حکم ہے حضرت یونس علیہ السلام کو. ہاں جی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں کیا فرماتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے محبوب اپنے رب کے حکم پر صبر کرو. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور ایسے نہ ہو جانا جو مچھلی والا تھا. یہ جملہ سنے اللہ تعالیٰ کا جو اس نے فرمایا، اے میرے حبیب اللہ کے حکم پر صبر کیجئے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. اب آپ نے پہلے سنا، یہ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں نا آپ، احادیث پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ اولو العزم رسول 5 ہیں. اولو العزم رسول جو بڑے شان کے مالک رسول ہیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور میں مختلف کتابیں دیکھ رہا تھا، کس نے ایک آدھ زیادہ لکھا، ایک آدھ کم لکھا، لیکن اکثر نے کیا لکھا جو قرآن کا حوالہ دیا کہ اولو العزم رسول 5 ہیں. سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ مُوسَىٰ، وہ جو اس میں آتا ہے، یہاں 5 کا ذکر ہے. سورہ شورى کے دوسرے رکوع میں شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ، اس میں 5 نبیوں کا ذکر ہے، 5 رسولوں کا ذکر ہے. یہ اولو العزم رسول ہیں. اس کے ساتھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں کی لسٹ سے نکال دیا کہ وہ اولو العزم رسول نہیں ہے. حالانکہ رسول ہیں لیکن اولو العزم رسول نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محبوب رب کے حکم پر صبر کیجئے اور مچھلی والے رسول کی طرح نہ ہوئیے. اللہ منع فرما رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے حکم فرمایا اے یونس فلاں قوم کے پاس جاؤ،
اللہ نے حکم فرمایا. عرض کی یا اللہ مجھے تھوڑا ٹائم تو دو، میں جوتا پہن لوں، مجھے اتنا ٹائم دو میں جوتا پہن لوں. رب نے فرمایا نہیں، جوتا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ. چل پڑے. کانا مغاضباً، غصے کی حالت میں. کس کی حالت میں؟ آپ دیکھو نا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کو اللہ کا حکم ہے کہ جا فلاں قوم کی طرف. عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے جوتا پہننے کی اجازت دیجیے. کہا کوئی اجازت نہیں، فوری جاؤ، نکلو. چل تو پڑے، لیکن کانا مغاضباً، قرآن فرماتا ہے اب نبی کو یا رسول کو غضبناک تو اللہ پر نہیں ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے کیا کیا؟ رسول تو رکھا لیکن اولو العزم رسولوں کی لسٹ سے نکال دیا. اور کیا کہا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اور اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اسی صورت میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. میرے سامنے پوری کائنات چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، لیکن محبوب اگر عظیم ہے تو تیرا خلق پاک عظیم ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے. یہ جو آپ نے جملہ، اب آپ کو سمجھ آئے گی اس عبارت کی کہ محبت کو زوال نہیں. نبوت ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، نبوتوں کو روک دیا جائے گا. زبانی ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے. یہ بھی کسی کی طرف اشارہ ہے نا، ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. اب یہ بائبل، حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو بائبل پہلے کیوں پڑھاتے تھے؟ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بائبل کے اندر بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اسلام کی تعلیم ہے اس کے اندر. لیکن کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہمارے پاس تو انگلش بھی یہ بائبل ہے، اس پر بھی سارے یہ نشان لگے ہوئے جو ہم نے اردو میں لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو بائبل کے اندر بہت کچھ موجود ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر نعمت جو ہے، جو بھی رب تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ذکر اس چیز میں موجود ہے. اب دیکھو، کہا کہ ہمارا علم ناقص ہے، نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا ناقص جاتا رہے گا. کامل دیکھو کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم رسول کس کے ہو؟ بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کس کے رسول ہو تم؟ صرف بنی اسرائیل کے. لیکن حضور کو کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. جہاں تک نسل انسانی ہے تم سب کے رسول ہو. ہاں جی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پر پوری کائنات کے، جانوروں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، آسمانوں کے، زمینوں کے، جنت کے، دوزخ کے، آپ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنی آیتیں ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہاں جی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی. ہاں جی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء تارے ہیں اور تم مہر مبین. انبیاء تارے ہیں اور تم مہر مبین. جگمگائے رات بھر، چمکے جو تم کوئی نہیں. انبیاء تارے ہیں، انبیاء تارے ہیں
اور تم مہر مبین، اور ستارے کیا جگمگائے رات بھر، نبی اپنے وقت میں جگمگاتے رہے، چمکے جو تم کوئی نہیں، جب آپ کا وقت آیا تو سارے بیا غائب ہو گئے۔ افلت شموس الاولین و شمسنا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ ہاں جی، ہمارا سورج جو نکلا ہے یہ کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہاں جی، تو یہ بائبل، اس کے اندر کتنی مثالیں ہیں، ہمارا 1.5 گھنٹہ تو اب ہونے والا ہے، تو میں اس کو کتنا، میں تو اس کو آج جو مطالعہ کیا تھا اس کا کافی سارے لکھ کے لے آیا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بائبل میں، پوری بائبل میں ہے، عہد نامہ عتیق میں بھی، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ دیکھو کتنے نشان لگے ہوئے ہیں، سب کتاب سب آیتوں پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین سمجھنے کی اور حضور کی کا مقام اور مقام سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔